السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، خانقاہ عالیہ رفاعیہ بڑودہ کے عظیم المرتبہ حضور خاندان رفاعیہ کے بڑودہ کے تاجدار حضور پرنور فخر الاولیاء شمس الاتقیاء حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور خدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا فخر الدین غلام حسین رحمہ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ایک زمانہ آپ کی روحانیت کا قائل رہا، آپ کی ظاہری و باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتا رہا اور تا قیامت صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ کی ذات شریعت و طریقت کا حسین سنگم تھی۔ آپ ایک متبحر عالم، ممتاز مفسر، صوفی باصفا، روشن ضمیر شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید نور الدین ہاشم فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 1199 ہجری کو ہندوستان کے گجرات کے تاریخی شہر سورت میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم حضرت سید نور الدین ہاشم فیض اللہ رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کا پدری سلسلہ نسب 19ویں واسطے سے بانی سلسلے رفاعیہ حضرت سید احمد کبیر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور وہاں سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک آپ کا رشتہ پہنچتا ہے۔ حضرت سید فخر الدین غلام حسین رحمہ اللہ علیہ المعروف امیر میاں رحمہ اللہ علیہ کو اپنی والدی گرامی سے بیعت کا شرف حاصل تھا اور آپ ہی سے اجازت و خلافت بھی سلسلے رفاعیہ میں حاصل تھی۔ حضرت امیر الملت والدین علیہ رحمت رضوان کے ایک صاحبزادے تھے حضرت سید عبد الرحیم المعروف دادا میاں رفاعی۔ آپ بڑودہ اور سورت کی خانقاہ رفاعیہ کے سجادہ نشین تھے۔ حضرت سید فخر الدین غلام حسین رحمہ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری میں ان عظیم پیرانی اعظام میں شمار ہوتے ہیں جن کے علم و فن نے پورے عالم کو روشن کیا، اپنی علمی جوالانیاں بکھیری اور ان میں ایک نمایاں نام حضرت ہی کا رہا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے مریدین و معتقدین کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ان کی دل کی تازگی کے لیے مشہور کن انداز میں کلام ربانی کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی قلم بند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کتابت کے علم سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ آپ نے اسے کسی بادشاہ وقت کے مدح سراہی کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس سے اپنے معبود برحق کی تعریف و توصیف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی میں صرف فرمائی۔ آپ نے فارسی زبان میں قرآن شریف کی تفسیر بھی تحریر فرمائی، جو مختلف علوم و فنون مثلا نحو، صرف، لغت، معانی، شان نزول اور نزول ناسخ، منسوخ، قراءت وغیرہ جیسے کئی علوم پر دسترس کی آپ کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم قال کے ساتھ ساتھ علم حال بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ نے بڑودہ میں قیام فرما کر سلسلے رفاعیہ کو فروغ بخشا اور اس طرح مریدین اور معتقدین کا سلسلہ وسیع سے تر ہوتا چلا گیا۔ آپ نے سلسلے رفاعیہ کو دوام بخشا، سلسلے کے فیضان کو عام اور جاری رکھنے کے لیے کئی خوش نصیبوں کو خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ سلسلے رفاعیہ کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ اپنی تمام چمک کو بکھیرتے ہوئے 29 ربیع الاول 1262 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی وصال کی خبر پورے عالم میں بجلی کی طرف پھیل گئی۔ شہر کے آس پاس کے تمام قصبوں میں جیسی خبر ملی تو لوگ دوڑے ہوئے آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ معتقدین خلفاء ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جنازے میں جمع ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بڑودہ کی سرزمین پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مزار شریف شہر بڑودہ گجرات ہندوستان میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ السلام علیکم۔